بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں میں اس وقت فرانس کے ایک بالکل بارڈر پہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر پہ شہر ہے, پتہ نہیں میں اس کو صحیح پروناؤنس کر پاؤں گا, خوبصورت جو اس کا جو جیسے یہ کہتے ہیں. یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ اسکیٹنگ اسکول بھی ہے اور لوگ اسکیٹنگ کے لیے یہاں آتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایک سیاحتی شہر ہے جہاں سے دنیا بھر سے جہاں لوگ آتے ہیں صرف اسکیٹنگ کے لیے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر تک, کہ سارے لکڑ کے گھر ہیں. کچھ کی جو بیس ہے وہ سٹونز کی بنی ہوئی ہے, لیکن نارمل سب لکڑ کے گھر ہیں. اور آپ یقین کریں اس شہر میں 5 اسٹار ہوٹلس کی بھرمار ہے, بہت سارے وزا سینٹرز بھی ہیں. یعنی جو سیاح ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ کا پورا بندوبست ہے. اب ظاہر جو لوگ اسکیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کیمرہ میرے میں آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھیں آپ اس طرف یہ سارا یہ یہاں سے جا رہی ہیں جی, یہ چیئر لفٹ یہ دیکھ کے اسکیٹرس کے اوپر جاتی ہے, پھر وہ اوپر سے اسکیٹنگ کر کے واپس آتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی آپ دیکھیں, ادھر بھی یہ سارا سسٹم اوپر پہاڑ ہے, وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں تک لوگ جا رہے ہیں. میسج صرف میرا یہ ہے جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں پہ جہاں کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنا جو قدرت ہے, جو قدرت کی قسم ہے, وہاں سے مالا مال پہاڑ ہیں ہمارے. اور وہاں پہ گلگت سکردو سائڈ پہ ایک اسکول اپنا تک جہاں پہ اسکیٹنگ سکھائی جاتی ہے, وہاں اسکیٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے. اس کو فروغ کیوں نہیں ملا؟ سوال یہ ہے کہ اس کو کیوں ہم ترقی نہیں دے سکے. کشمیر کو ہم اس لیول پہ کیوں نہیں لے کے جا سکے, ہم گلگت سکردو کو اس لیول پہ کیوں نہیں لے کے جا سکے. اس کی وجہ صرف یہ ہے جو ابھی دہشت گردی کی لعنت نئے سے شروع ہو گئی ہے, یہ لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے. میں نے جب بھی بطور پاکستانی میں نے جب بھی یہاں پہ لوکل لیول پہ بات کی دوستوں سے, چونکہ میں اٹلی بیسڈ ہوں, اب یہاں سے وہاں سے سوئٹزرلینڈ آ گیا ہوں, تو جب بھی میں نے بات کی ہے ان کا اکثر یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہاں کیا بالکل سیف ہے, کیا وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیاح کے لیے خطرہ تو نہیں ہے, ٹورسٹ کے لیے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کام حکومتی لیول پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری جو ایمبیسیز ہیں, جو ہمارے کانسلیٹ ہیں, یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم لوگ بطور سفیر, ہم میں سے میں آپ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم میں سے ہر بندہ اپنے ملک کا سفیر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو شاید اپنے ملک کے مسائل کا ادراک نہیں. یہ بات بڑی غلط ہے. ہمیں ان مسائل کا ادراک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اتنا درد ہے جتنا کسی بھی پاکستان میں رہنے والے کسی پاکستانی کو ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے ماں باپ وہاں پہ ہیں, ہماری جڑیں وہاں پہ ہیں, ہمارا خون مٹی سب کچھ پاکستانی. ہم جتنے باہر رہ رہے ہیں, جتنا عرصہ باہر رہ رہے ہیں, آپ یقین کریں جو اندر کا پاکستانی ہے اس کو درد ہوتا ہے پاکستان کا نام سن کے, تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کو جب اچھی چیز سنتے ہیں جوش آتا ہے, جب پاکستان کی بری چیز سنتے ہیں, تکلیف دہ چیز سنتے ہیں, دل دکھتا ہے. لیکن یہی کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ذرے بادلہ بھیجنے والی مشینیں ہیں. آلدو کہ ہماری اپنا لالچ کچھ میں ہے. سچ بات یہ ہے کہ بھیجتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں, ظاہرہ مطلب زمین میں تو نہیں پھینکتے. لیکن بہرحال یہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں, اپنا پیسہ کماتے ہیں, لیکن پاکستان سے, پاکستان کے حالات سے بالکل بے خبر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے آج کل مہنگائی کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ یقین کریں اگر یہ ہم ان چیزوں کو فروغ دیں, اگر صحت کو فروغ دیں, ہمارے ملک میں بے شمار زر معطلہ کمائے جا سکتے ہیں, بے شمار ٹورسٹ آ سکتے ہیں. صرف شمالی علاقہ جات کشمیر یہ جو زون ہے. مری میں ہم دیکھ لیں کتنے لوگ جاتے ہیں. اگر میرے اور آپ جیسا عام پاکستانی باہر سے جا کے وہاں جا کے, یا پاکستان میں رہنے والا پاکستانی مزدور جو بندہ ہے وہ بھی جا کے وہاں سے 100-150 کا انڈا خرید سکتا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کتنی انکم ہو سکتی ہے. ہوٹلنگ کا بزنس کتنا ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں ایک کمرہ 130 یورو کا مل رہا ہے. بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہاسٹل نما کمرے جو ہیں 150 یورو میں مل رہا ہے. وجہ لوگوں کا رش, لوگ پیسہ کما رہے ہیں. دکان آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نارمل پیزا جو ہم لوگ کھاتے ہیں جا کے گراؤنڈ لیول پہ جا کے پیزا کھاتے ہیں 10 سے 15 یورو کا, یہاں ہم نے 35 یورو دی ہے اس کے. جو کافی آپ وہاں 80 سینٹ کی یا 1.5 یورو کی پیتے ہیں, یہاں پہ آپ اس کے 5 یورو دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے خوشی سے دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے خرچ کرتے ہیں. یہ چیزیں اللہ کرے کسی صاحب اختیار, صاحب اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کو شرم آ جائے, خیال آ جائے. چلیں شرم تو بڑا مشکل کام ہے, ان کو خیال آ جائے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. آج یہ پاس سے سوئٹزرلینڈ میں چھوڑ کے آیا ہوں, باجماعت ہم بھیک مانگنے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے قیمتی سوٹ پہن کے پہنچے ہوئے ہیں.
بڑے اچھے سے کھانے کھا رہے ہیں، بڑے مہنگے ہوٹلس میں رہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں پاکستان کا غریب عوام کا کتنا پیسہ وہاں پہ لگے گا آیا بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو سب کو آسانیاں دیجیے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے۔ پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، جہاں بھی ہے یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ مان